مجھے شیر کو ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا، تائید ایزدی اور رضائے الہی کا قائل رہنا اور اسلام کا علم بلند رکھنا۔ میں شیر کوہ کی کمان میں مصریوں اور صلیبیوں کی مشترکہ فوج کے خلاف بھی لڑا ہوں، اسکندریہ میں محاصرے میں رہا ہوں۔ شکست میرے سر پر آ گئی تھی، میرے مٹھی بھر عسکری بد دل ہوتے جا رہے تھے۔ شکست میرے سر پر آ گئی تھی، میری مٹھی بھر عسکری بد دل ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کس طرح ان کے حوصلے اور جذبے تر و تازہ رکھے، یہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے، تاں کہ چچا شیر کوہ نے حملہ آور ہو کر محاصرہ توڑا۔ تم یہ کہانی اچھی طرح جانتے ہو، ایمان فروشوں نے کفار کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کیسے کیسے طوفان کھڑے کیے، مگر میں گھبرایا نہیں، دل نہیں چھوڑا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے۔ سلطان علی بن سفیان نے کہا، اس قدر مارکہ آرائیوں اور قتل و غارت کے بعد توقع تھی کہ مصری راہ راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار مرتا ہے تو ایک اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہو جاتی تو آج آپ صلیبیوں سے یورپ میں لڑ رہے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے۔ جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائے تو رعایا میں سے بھی کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں، وہ کفار سے طاقت اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ ایمان فروشی میں وہ اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمت و تک کو بھلا دیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ انہی لوگوں سے ڈر آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی ڈوبا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ڈوبے گا۔ ہماری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان جو برائے نام مسلمان ہوں گے اپنی سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے۔ اگر اسلام کہیں نظر زندہ رہا تو وہاں مسجدیں کم اور کعبہ خانے زیادہ ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں اور صلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی۔ کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں، بلکہ ڈال چکے ہیں۔ اب مصر سے پھر وہی طوفان اٹھ رہا ہے۔ علی، تم اپنے محکمے کو اور مضبوط اور وسیع کر لو۔ میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمنوں کے علاقوں میں جا کر شب خون مارنے اور خبریں لانے کے لیے تنومند اور ذہین جوانوں کا انتخاب کریں۔ صلیبی اور محاذ کو مضبوط اور پر اثر بنا رہے ہیں۔ تم فوری طور پر جاسوسی جنگ کی تیاری کرو۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کئی ایک صلیبی بچ کر نکلے ہیں، ان میں زیادہ تر زخمی ہیں، اور جو زخمی نہیں ہیں وہ کئی دن سمندر میں ڈوبنے اور تیرنے کی وجہ سے زخمیوں سے بدتر ہیں۔ ان سب کا علاج معالجہ ہو رہا ہے، میں نے سب کو دیکھا ہے، تم بھی انہیں دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان نے کہا، کل کچھ زخمی اور اچھی بھلی لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی تھی، 6 تو سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہیں، ان میں سے ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ سپاہی نہیں، رتبے اور عہدے والا آدمی ہے۔ سب سے پہلے اسے ملو۔ 5 تاجر 7 عیسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لیا ہے، لیکن انہیں بتایا ہے کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں۔ لڑکیوں کا یہ کہنا کہ وہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں ایک جلتے ہوئے جہاز میں سے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتارا گیا، کشتی انہیں ساحل پر لے آئی، مجھے شکوک میں ڈال رہا ہے۔ میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سنتری کھڑا کر دیا ہے۔ تم ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھو۔ آخر میں صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہو مجھ پر ایک تیر چلایا گیا ہے جو میرے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ اس نے تیر علی بن سفیان کو دے کر کہا، علاقہ چٹانی تھا، محافظ تلاش اور تعاقب کے لیے بہت دوڑے مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا۔ اس علاقے سے انہیں یہ 5 تاجر ملے جنہیں محافظ میرے پاس لے آئے، انہوں نے یہ 7 لڑکیاں بھی میرے حوالے کی اور چلے گئے اور وہ چلے گئے۔ علی بن سفیان حیرت سے کہا، آپ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی؟ محافظوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی تھی۔ سلطان ایوبی نے کہا، ان سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی جس پر ان پر شک ہوتا۔ علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا، سلطان،
اور سراغ رسانوں کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربان نے اسے کہا، یہ کماندار اطلاع لایا ہے کہ کل 7 عیسائی لڑکیاں قید میں آئی تھیں، ان میں سے ایک لاپتہ ہے۔ کیا سلطان کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے؟ یہ کوئی اہم واقعہ تو نہیں، سلطان کو پریشان کیا جائے۔ علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کماندار جو اطلاع دینے آیا تھا، اس نے علی بن سفیان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، ایک عیسائی لڑکی کا لاپتہ ہو جانا تو کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا کماندار بھی رات سے لاپتہ ہے۔ رات کے سنتریوں نے بتایا ہے کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا، وہاں سے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ رات وہ گشت پر نکلا تھا۔ علی بن سفیان نے ذرا سوچ کر کہا، یہ اطلاع سلطان تک ابھی نہ جائے، رات کے اس وقت کے تمام سنتریوں کو اکٹھا کرو جب فخر گشت پر نکلا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے محافظ دستے کے کماندار سے کہا کہ کل سلطان کے ساتھ جو محافظ ساحل تک گئے تھے انہیں لاؤ۔ وہ وہیں گئے، چاروں سامنے آ گئے تو علی بن سفیان نے انہیں کہا، کل جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا وہاں فوراً پہنچو۔ اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہیں تو انہیں حراست میں لے لو اور وہ وہیں میرا انتظار کرو، اور اگر جا چکے ہوں تو فوراً واپس آ جاؤ۔ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان نے انہیں کہا کہ کل جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا وہاں فوراً پہنچو، اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہیں تو انہیں حراست میں لے لو، اور وہیں میرا انتظار کرنا، اگر جا چکے ہوں تو فوراً واپس آ جاؤ۔ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان لڑکیوں کے خیمے تک گیا۔ 6 لڑکیاں باہر بیٹھی تھی اور سنتری کھڑا تھا۔ علی نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا، 7ویں لڑکی کہاں ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور سار ہلائے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو؟ لڑکیاں اسے حیران سا ہو کر دیکھتی رہیں۔ علی ان کے چہروں اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا، ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور 12 وحشی قسم کے سپاہی بلا لاؤ۔ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کو مڑی۔ 2-3 نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ وہ عربی زبان بول رہی تھی، لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ ایک نے کہا، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں۔ علی بن سفیان کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ تم نے جس طرح ایک ہی دھمکی میں عربی بولنی شروع کر دی ہے، اب بغیر کسی دھمکی یہ بتا دو کہ 7ویں لڑکی کہاں ہے۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ علی نے کہا، میں اس سوال کا جواب لے کر رہوں گا۔ تم نے سلطان پر ظاہر کیا ہے کہ تم ہماری زبان نہیں جانتی، اب تم ہماری زبان ہماری طرح بول رہی ہو، کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے سنتری سے کہا، انہیں خیمے کے اندر بٹھا دو۔ رات کے سنتری آ گئے تھے۔ فخر المصری کی گشت کے وقت کے سنتریوں سے علی بن سفیان نے پوچھ گچھ کی۔ آخر لڑکیوں کے خیمے والے سنتری نے بتایا کہ فخر رات اسے یہاں کھڑا کر کے زخمیوں کے خیموں کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس کی آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ سنتری نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سامنے مٹی کے ٹیلے پر اسے ایک آدمی کا سایہ سا نظر آیا اور وہ سایہ وہیں غائب ہو گیا۔ علی بن سفیان فوراً وہاں گیا۔ یہ ٹیلا ساحل کے قریب تھا، اس کی مٹی ریتلی تھی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کوئی اوپر گیا ہے۔ وہاں زمین پر 2 قسم کے پاؤں کے نشان تھے۔ ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجیوں والا جوتا پہن رکھا تھا، دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانہ لگتا تھا۔ زمین کچی اور ریتلی تھی۔ زنانہ نشان جدھر سے آیا تھا، علی بن سفیان ادھر کو چل پڑا۔ یہ نشان اسے اس خیمے تک لے گیا جہاں موبی رابن سے ملی تھی۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اس کے چہرہ شناس نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا، سب کے چہرے جانچے۔ رابن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کراہنے لگا جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور خیمے سے باہر لے گیا۔ اس سے پوچھا، رات کو ایک قیدی لڑکی اس کے خیمے میں آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ رابن اسے ایسی نظر سے دیکھنے لگا جس میں حیرت تھی اور ایسا تأثر بھی جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا، تم میری زبان سمجھتے ہو دوست؟ میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا۔ رابن نے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ علی نے سنتری سے کہا، اسے خیمے سے باہر رکھو۔ علی بن سفیان خیمے کے اندر چلا گیا اور قیدیوں سے اس کی زبان سے پوچھا، رات کو لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر رہی؟ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو،
سب چپ رہے، مگر ایک اور دھمکی سے ایک زخمی نے بتا دیا کہ لڑکی جیسے خیمے میں آئی تھی اور رابن کے پاس بیٹھی یا لیٹی رہی، یہ زخمی سمندر میں جلتے جہازوں سے کودا تھا، اس لیے آگ کا بھی اور پانی کا بھی قہر دیکھا تھا۔ وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا خوفزدہ تھا، وہ کسی اور مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رابن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور لڑکی کون تھی، اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ رابن کا عہدہ کیا ہے، اور وہ اس کے صرف نام سے واقف تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ رابن اس کیمپ میں آنے تک بالکل تندرست تھا، یہاں آ کر وہ اس طرح کراہنے لگا جیسے اسے اچانک کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا ہو۔ علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی میں ان 5 آدمیوں کو دیکھنے چلا گیا جو تاجروں کے بحروم میں کچھ دور خیمہ زن تھے۔ محافظوں نے انہیں الگ بٹھا رکھا تھا۔ علی کو انہوں نے پہلے اطلاع یہ دی تھی کہ اس کے پاس کل 2 اونٹ تھے مگر آج ایک ہی ہے، یہی اشارہ کافی ہے کہ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ دوسرا اونٹ کہاں ہے۔ دوسرے اونٹ کے پاؤں کے نشان مل گئے۔ علی بن سفیان نے انہیں کہا کہ تمہارا جرم معمولی چوری چکاری نہیں، تم ایک پوری سلطنت اور اس کا تمام تر آبادی کے لیے خطرہ ہو، اس لیے میں تم پر ذرہ بھر رحم نہیں کروں گا۔ کیا تم تاجر ہو؟ ہاں، سب نے سر ہلایا۔ ہم تاجر ہیں جناب، ہم بے گناہ ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا اپنے ہاتھوں کی الٹی طرف میرے سامنے کر دو۔ 5 نے ہاتھ الٹے کر کے آگے کر دیے۔ علی نے سب کی بائیں ہاتھ کی انگوٹھی اور شہادتی انگلی کے درمیانی جگہ کو دیکھا اور ایک آدمی کو کلائی سے پکڑ کر گھسیٹ لیا اور اسے کہا کہ کمان اور ترکش کہاں چھپا رکھی ہیں۔